نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبۃ نصوح، سچی توبہ، جو توبہ کر کے دوبارہ توبہ توڑو نہ، یا یوں کہہ لو، اس کا مفہوم یوں ہوگا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کر کے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم خاص کیا کہ مجھے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ ابھی جو پیچھے والا جمعہ ہے وہ میں نے مدینہ طیبہ میں ہی پڑھا، تو یقیناً سبھی لوگ تو یہ بات سننے کے لیے آئے ہوں گے یار کہ مدینہ پاک کی باتیں ہوں گی اور مدینہ طیبہ کا جو ہے وہ منظر بیان کیا جائے گا یا مدینہ پاک کے بارے میں گفتگو ہوگی تو مزہ آئے گا، سنیں گے۔ تو موضوع تو واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا جیسا آپ کی سوچ ہے، لیکن میں نے اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا، کہ مدینہ طیبہ میں جانے کا پھر مزہ ہے کہ اگر بندے کے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو تو، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو توبہ کے بارے میں پتہ ہو کہ میں نے جا کے معافی مانگنی کیسے ہے، تو پھر جانے کا مزہ ہے۔ کسی جج کے سامنے اگر پیش ہونا ہے تو جو معافی مانگنے والا ہے اس کو کم از کم جج کو منوانا آتا ہوگا کہ یار یہ کیسے مانے گا، اس کے سامنے میں کیا کیا باتیں کروں گا، کس طرح میں اس سے گفتگو کروں گا، کون کون سے میں اپنے بہانے کروں گا، کون کون سے میں اپنی دلائل دوں گا کہ جس کی بنا پر وہ میری بات کو مان جائے اور وہ کہے کہ ہاں یار اس نے اپنے کیے پر نادم ہو رہا ہے، اپنے کیے پر یہ پشیمان ہے، اپنے اس عمل پر جو اس نے کیا تھا اس کا اس کو پتہ چل چکا ہے، کہ میرے جج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہاں یار اس کو تو ساری باتوں کا پتہ چل چکا ہے، اب وہ پشیمان ہے، اب اس نے اپنی پشیمانی اس کے سامنے ظاہر کرنی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو توبہ یہ چیز ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹ آنا، واپس آ جانا، آئندہ سے اس سرکشی کو چھوڑ دینا، اس برے عمل کو چھوڑ دینا جس کی بنا پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ برے عمل سے گزر جاتا ہے، برائی کر لیتا ہے، برا عمل ہو جاتا ہے، اس سے یوں کہیں برا عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کی مخالفت کیسے کرتے تھے؟ کتابیں لکھتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال تک رات کو سوئے نہیں، 30 سال تک اپنی کمر کو زمین پر لگا کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ نفس کی مخالفت کرتے رہے اور نفس کو یہ کہتے رہے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جانا ہے، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے، تیرے تو نامہ اعمال اتنا اچھا نہیں، تیرے تو پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو نے اللہ کی عبادت کیا کرنی ہے، تیرے سے عبادت ہی نہیں ہو پاتی۔ اور 30 سال اسی چکر میں ساری رات جاگتے رہے، 30 سال کی راتیں جاگے اور کمر کو زمین پر نہیں لگنے دیا، ایسے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور تھے بھی، مقام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گود میں بٹھاتے ہیں خواب کے اندر، مقام دیکھیں کیا ہے، اور وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں کہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی گریہ وزاری کرنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور ایک جب اس سے گناہ، اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی دکھ بھری آواز میں، جیسے ہوتا ہے نا التجائی انداز،
کسی بندے کا التجائی انداز. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آپ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں, شادی بیاہ پہ آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو التجائی وہ بتانے لگوں کہ کس طرح اس کے سامنے التجا کی جائے. آپ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں اور کھانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کے لیے سبھی لوگ بھاگ کے یا پیدل چل کے یا جلدی جا کے کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیبلوں پہ کھڑا ہو کے کھانا کھانا شروع کر, جبکہ کھڑا ہو کے کھانا کھانا منع ہے بارکیف, تو ٹیبلوں پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بتانے لگوں کہ التجا کس کو کہتے ہیں, ریکویسٹ کیسے کی جاتی ہے اور التجائی انداز کس طرح اپنانا چاہیے. اب ٹیبل پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے کے لیے اور ٹینٹ لگے ہیں چاروں طرف, ٹینٹ جہاں پر آپس میں جڑتے ہیں